الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، یہ حق کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، امن و امان سے، منڈاتے ہوئے اپنے سروں کو یا تراشتے ہوئے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس نے عطا فرما دی ایسی فتح جو فتح بہت قریب آنے والی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے ان کو رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل کے اور اس کی رضا کے۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے، یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہیں، یہ ان کی صفات انجیل میں بھی ہیں۔ ایک کھیتی کی مانند ہے جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنے تنے پر خوش کر رہا ہے اپنے کاشت کرنے والوں کو، تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں۔ انہیں دیکھ کر کفار، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ پچھلے فرمان الہی میں بیان ہوا کہ جن خوش نصیبوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابع داری میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ تا دم مرگ مقابلہ جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں فتوحات کر دی ہیں۔ یہ مکہ معظمہ بھی فتح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہی پاسباں ہوں گے، اور ہر دروازہ فتح کا ان کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ طائف، حنین، یمن، عراق، شام، ایران، سب ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ جو کفار ان سے مقابلہ کریں گے وہ بھاگ جائیں گے، فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہی صلح حدیبیہ میں بھی جنگ روکی، کیونکہ بہت سے مسلمان مکہ میں تھے جن کا علم نہ تھا، یہ مارے جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہمت ہی نہ دی۔ آج کے فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب سے لے کر آخر تک کا فرمان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ پھر تیار ہو کر جب حدیبیہ پہنچ گئے تو کفار نے روک دیا کہ اس مرتبہ وہ نہ آئیں، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلی مرتبہ آئیں۔ اس پر گفت و شنید جاری تھی کہ حضرت عثمان جو کفار سے بات کرنے گئے تھے وہ نہ پہنچے تو شک پڑ گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم حضرت عثمان کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے، سب جہاد کے لیے جان دینے پر بیعت کریں۔ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دم مرگ جہاد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی قربانی کو بہت پسند فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی ہے۔ جب حضرت عثمان واپس تشریف لائے تو تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ رات ہی کو سورۃ فضا نازل ہوئی، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا تھا، اب تم کو ہر طرف فتح نصیب ہوگی۔ مکہ معظمہ، طائف، حنین، خیبر، یمن، ایران، عراق، شام اور روم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، سروں کو منڈوا کر اور ترشوا کر، بغیر کسی خوف کے۔ قریب ہی فتح نصیب ہوگی جو کہ خیبر کی فتح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دین، اپنا قرآن دے کر بھیجا فتح اور غلبہ کے لیے۔ اس پر یقین رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے جس کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بہت بہادر اور سخت ہیں کفار پر، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم دل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، اس کی رضا کے طالب، ان کی عبادت کا نور ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا درخت دل میں لگاتے ہیں جو اندر مضبوط ہوتا جاتا ہے، یہی سرمایہ حیات ہے اللہ تعالیٰ والوں کا، جس کو دیکھ کر کفار جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت عظیم اور اجر عظیم رکھا ہے جو دونوں جہانوں کی سرفرازی کا سبب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے عزت اور فتح اور جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ بدلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کا ہے، اور یہ جان ساری دل و دماغ کے منور ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور یہ روشنی نور نبوت تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا، اور آج بھی یہ فیضان جاری ہے۔ جو صدق کے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں، ان کو آج بھی فیضان نصیب ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔